السلام علیکم، فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے ویلاگ میں 3 بڑی اہم کہانیاں ہیں۔ نمبر 1 کہانی، شیخ مجیب الرحمان غدار تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کیسے تھا یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 2 کہانی، شاعر احمد فرحاد علی شاہ کوہالہ سے گرفتار ہوا ہے اور مقدمہ ہے APC 186۔ یہ جرم ہے جو اس پہ دفعہ لگی ہے اور یہ گرفتاری اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے متعلق جو سماعت ہوتی رہی اس پر بات کریں گے۔ اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ بانی PTI کے اکاؤنٹ سے 1971 والی جو ویڈیو ہے، معلوم نہیں وہ کس نے کی، لازمی نہیں کہ وہ ہر کنٹینٹ جو ہے اس کو اپروو کرتے ہوں، اور ان کا ٹویٹر ہینڈل وہ خود استعمال بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ تو جیل میں بھی ہیں۔ وہ شعر مجھے یاد آ گیا کہ کتنے معصوم ہیں تیرے شہر کے لوگ، قتل کر کے پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے۔ بہرحال ان 3 معاملات پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے احمد فرحاد سے متعلق بات کروں گا۔ احمد فرحاد، یقینی طور پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں کسی بھی پاکستان کے دنیا کے کسی بھی شہری کی، کسی بھی ملک کے شہری کی جبری گمشدگی کے حق میں نہیں ہوں، اور احمد فرحاد کی جبری گمشدگی کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ لیکن کوہالہ وہ مقام ہے جہاں پہ جب یہ احتجاج ہو رہا تھا تو بڑا افسوسناک منظر بھی آیا، بڑا افسوسناک منظر ہم نے دیکھا، کیونکہ کوہالہ وہ علاقہ ہے، دریا بیچ میں دریائے جہلم ہے، بائیں سائڈ پہ اگر آپ جا رہے ہیں مظفر آباد کی طرف تو جو بائیں جانب ہے وہ KPK کا علاقہ ہے، ایبٹ آباد کا علاقہ ہے، سرکل بکوٹ کا علاقہ ہے، اور دائیں جانب جو ہے وہ دیر کوٹ ہے، اور دیر کوٹ کے ساتھ آگے مظفر آباد کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوہالہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ جو دائیں جانب کوہالہ ہے جو کشمیر میں آتا ہے وہ گجر کوہالہ کے نام سے مشہور ہے، جبکہ جو بائیں جانب کوہالہ ہے وہ صرف کوہالہ کہلاتا ہے۔ اور یہاں پہ تاریخی پل، صدیوں سے تاریخی پل ہے یہاں پہ، اور یہ کنیکٹیوٹی ہے اس طرف سے مظفر آباد کے ساتھ۔ اگر ہم بات کریں ٹوورڈز، اگر آپ پنجاب سے جائیں تو یہ کنیکٹیوٹی بنتی ہے پہلی کشمیر کے ساتھ، باقی KPK سے تو کنیکٹیوٹی ہے، اور پھر دوسرے جو راستے ہیں کشمیر میں جاتے ہوئے میرپور والے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ ایک بڑی ویلڈ کنیکٹیوٹی ہے ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن جب احتجاج ہو رہا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کا تو اس وقت اس مقام پہ یقین مانیں کہ کچھ لوگوں نے بڑے افسوسناک مناظر بھی پیش کیے۔ خیر اس کے بعد سردار عبدالقیوم صاحب کے صاحبزادے سردار عتیق صاحب، سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے عمائدین چودھری یاسین صاحب، اور لوکل کمیونٹی دریا کے دونوں جانب سے، پاکستان سے بھی اور کشمیر سے بھی، انہوں نے ریلی نکالی، اور کشمیر بنے گا پاکستان اس کا عنوان تھا، اور لوگوں نے جو کچھ احتجاج کے دنوں میں وہاں پہ ہوا اس کو دھونے کی کوشش کی۔ بہرحال احمد فرحاد صاحب وہاں سے پکڑے گئے ہیں، اور جب پکڑے گئے تو یہ پتہ چلا وہ ATC کے جو مقدمات ہیں، دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں اس میں بھی مطلوب تھے، کیونکہ یہ تو میں نے خود دیکھا جب یہ سارا احتجاج چل رہا تھا تو میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، احمد فرحاد کی ویڈیوز دیکھیں، جب ایک دم خبر آ گئی کہ دونوں فریقین کے مابین، حکومت آزاد جموں کشمیر اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ احمد فرحاد صاحب نے اس خبر کو پھوڑا کہ 13 لوگ مار دیے گئے ہیں، 3 لوگوں کا انتقال ہوا، انتہائی دکھ ہے، انتہائی افسوس ہے، پولیس افسر بھی اس سے پہلے شہید ہوا، لیکن 3 کو 13 بنا دینا میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، یہ صرف سیدھا یہ کوئی صحافت نہیں ہے حضور والا، یہ آپ اشتعال دے رہے ہیں، یہ آپ دشمن کے خلاف جنگ تو نہیں لڑ رہے کہ آپ لوگوں کا جذبہ ابھار رہے ہیں، یہ آپ اشتعال دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان پہ مقدمات بھی ہیں۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ عالی جناب خود ہی روپوش تھے۔ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ جب مارنگ بلوچ صاحبہ یہاں پہ اسلام آباد میں دھرنا دے رہی تھیں اور ایران اور پاکستان میں کشیدگی ہوئی، پاکستان نے جب جوابی کارروائی کی، اس میں کچھ لوگ مارے گئے، تو مارنگ بلوچ صاحبہ کے منہ سے نکل گیا کہ جو لوگ ایران میں مارے گئے ہیں ان کے لواحقین یہاں بیٹھے ہیں۔ اور بہت سی مثالیں ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کو لاپتہ کی فہرست میں ڈالا ہوا ہے، پتہ چلا ہے کہ لانڈی جیل میں وہ سزا بھگت رہے ہیں، تو لوگ خود بھی روپوش ہو جاتے ہیں، اور یہ سٹنٹ بن گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سٹنٹ ہے شہرت کا کہ مجھے اٹھا لیا گیا، مجھے غائب کر دیا گیا۔ 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے تک جس احمد فرحاد کو کوئی نہیں جانتا تھا، آج اس کو سب جانتے ہیں، اور میں ذاتی طور پر بھی ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے ملا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو شہرت کی بڑی ہوس رہی ہے۔ بہرحال اگین میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں محسن اختر کیانی صاحب،
وہ برہم ہوئے اور چاند پہ ہیں اور کیا ہیں اور 18ویں گریڈ کے ہیں، یہ سب باتیں جو ہوتی رہیں اس کا آج کلائمیکس ہو گیا ہے۔ اب جب یہ ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ ہی چکی ہے تو ہمیں ذرا موازنہ کرنا چاہیے کہ اداروں کے بارے میں اور ایجنسیوں کے بارے میں ہم کیا کیا بات کر جاتے ہیں اور کس طرح ہم نے ان کو ایک باکسنگ پیڈ بنایا ہوا ہے، جب جی چاہتا ہے ہم بات کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو لاپتہ افراد سے متعلق حقائق ہیں نا، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ UN کے لوگ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی انکوائری کی تھی، اور وہ جو کلیم کر رہے تھے ہمارے لوگ لاپتہ ہیں، وہ ثبوت نہیں دے سکے تھے۔ ان پہ ذرا غور و خوض ضرور کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہمیں اپنے انداز بھی دیکھنے چاہیے، خواہ ہم عدلیہ میں بیٹھے ہیں، ہم حکومت میں بیٹھے ہیں، ہم میڈیا میں بیٹھے ہیں، کہ ہمارے کردار کیا ہیں۔ اگین ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، مملکت خداداد پاکستان بڑی اہم ہے، اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ دوسری بات میں نے آپ سے کی تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی جو رات کی سٹیٹمنٹ ہے، سبحان اللہ، میں نے شعر بھی پڑھ دیا، اتنے معصوم ہیں آپ، اتنے معصوم ہیں آپ کے بانی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہ سیاسی کنٹیکس میں بات کی۔ کل کے پروگرام میں وہ ڈاکٹر ہمایوں میمن صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، وہ تو کہتے ہیں جی ہم نے تو اس میں سے پولیٹیکل اقتباس نکالا ہے کہ اگر مینڈیٹ نہیں ملتا اور مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا تو پھر ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ ملک ٹوٹ جانا، بنگلہ دیش جیسے حالات، یہ باتیں آپ کی زبان پہ کیوں ہیں عالی جناب؟ ان باتوں کے علاوہ اور بھی تو باتیں کی جا سکتی ہیں۔ یہی باتیں تو شیخ مجیب الرحمان بھی کیا کرتا تھا۔ تاریخ کو مسخ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کیٹاگوریکلی کہتا ہوں، میرا جتنا ناقص علم ہے، جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے، جب بنگلہ دیش بنا تھا، پاکستان ٹوٹا تھا تو میں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن جو کتابیں ہیں وہی بتاتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن میں آپ باتیں تو کرتے ہیں، آپ یحییٰ خان کا ذکر بھی کرتے ہیں، آپ جنرل نیازی کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن آپ وہ مفتی بانی کا ذکر تو نہیں کرتے ہیں کہ اس نے جو بربریت کی تھی، کس طرح وہ وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ان کی نیکسس تھے، کس طرح سین مانک شاہ جولائی میں کہہ دیتا ہے دسمبر میں ہم پاکستان توڑ دیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، حمود الرحمان کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ جب پڑھتے ہیں تو سارے حقائق رکھیں نا، یہ مرضی کے حقائق کیوں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں؟ میں تو میرے چند سوال ہیں، اور یہ سوال ماضی کے جن لوگوں نے ان واقعات کو رپورٹ کیا ہے، میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال کر رہا ہوں، اور اسٹریٹ اوے جو میں سوال کر رہا ہوں وہ بانی PTI سے کر رہا ہوں اور ان کے ترجمانوں سے کر رہا ہوں، جو آج نیلے رنگ کا پینترا بدلتے ہیں، کل کو کالے رنگ کا، پرسوں سبز رنگ کا، جن کی کوئی بات سیدھی نہیں ہے۔ اور میرا سوال ان صحافیوں سے بھی ہے، جب وہ نواز شریف کو ملاتے تھے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ، اور تب وہ شیخ مجیب الرحمان پہ کیا تبرہ کرتے تھے، اور آج وہ کس منہ سے اس کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ 1971 میں مفتی بانی اور شیخ مجیب الرحمان کا بھارت کے ساتھ جو گٹھ جوڑ تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ محفوظ الباری اگرتلا کیس میں ایک ہے ریفرنس، ایک ملزم کی نظر میں، اس کتاب میں کیا ہے، آج کے دن بھارت کا گٹھ جوڑ کس کے ساتھ ہے، ذرا یہ سمجھنا ہوگا۔ میں سوال پوچھ رہا ہوں، اس وقت بھی بات کی جاتی تھی نا کہ بنگلہ دیش بن جائے گا، پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ جو آج شیخ مجیب الرحمان کی مثال دیتے ہیں، کہیں ان کو تو کسی بھارتی ایجنسی کا آشرواد یا مدد تو حاصل نہیں ہے، ان کے تو بڑے چرچے ہیں پڑوسی ملک میں۔ منوج باسو ایک بنگلہ دیشی رائٹر ہیں، اور ان سے منسوب ہے کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو 1956 کے دورہ بیجنگ میں، وہ کہتے ہیں کہ اس دوران میں نے سنا شیخ مجیب الرحمان کہہ رہے تھے کہ مشرقی پاکستان کو آزاد کروا لیں گے، یہ بات 1956 کی ہے، پہلا مارشل لا بھی ابھی نہیں لگا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کی یہ سوچ بنگلہ دیش کے قیام سے کئی سال پہلے، حضور والا آپ آج بات کرتے ہیں ملک ٹوٹ جائے گا، یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے آپ کو بانی PTI صاحب؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بنیاد بنا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے PTI نے جو پروپیگنڈا کیا ہے، اب اس کا جواب شرمیلا بوس کی کتاب ہے دی ڈیڈ ریکننگ، اور اس میں وہ کہتی ہیں کہ کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے نقائص اور خلا کی نشاندہی کی گئی ہے، اس پر بھی بات کی جانی چاہیے۔ اور وہ یہ اس سے متعلق ریفرنس بڑے اچھے دیتی ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کون تھا، اور پھر یہ ساری جو رپورٹس ہیں، اگر میں مزید آگے بڑھوں تو 1971 میں مشرقی پاکستان کے حوالے سے ایک اور بھی رپورٹ آئی، اور جو شواہد سامنے آتے ہیں اس میں مفتی بانی اور بھارتی فوج نے مشرقی پاکستان میں قتل عام کیا، مجیب الرحمان نے انتخابات میں دھاندلی کرائی اور جمہوریت کے تمام تقاضوں کو پامال کیا، اور حقائق قطب الدین کی کتاب بلڈ اینڈ ٹیئرز میں موجود ہیں۔ ان حقائق کو PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے سامنے کیوں نہیں لایا جاتا؟
صرف وہی حقائق کیوں سامنے آتے ہیں جس میں جنرل یحییٰ خان کا ذکر ہے, جس میں جنرل نیازی کا ذکر ہے؟ ریپ کا تو آپ ذکر کرتے ہیں, لیکن آپ مفتی بانی کی طرف سے کیے گئے ریپ کا ذکر نہیں کرتے ہیں, شیخ مجیب الرحمان کے غنڈوں کی طرف سے کیے گئے ریپ کا ذکر نہیں کرتے ہیں, اور پھر اس بیس پہ آپ کہتے ہیں کہ حالات ویسے ہو گئے ہیں. خدا نہ کرے کہ حالات ویسے ہوں. بہرحال یہ جو تاریخ کو مسخ کر کے اس وقت قوم کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش ہے, اگین میں نے آپ سے بات کی تھی, میں نے پہلے بھی بات کی تھی, ابھی بھی بات کروں گا, ویٹ فار دی 20 جون. 20 جون بڑا امپورٹنٹ ہے, سب سیٹل ہو جائے گا. اور اب یہ جو پینترا بدلا ہے, ان کو کہیں سے بھنک پڑ گئی ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور جو حالات پیدا کیے گئے ہیں اور جو تصویر لگائی گئی ہے, یہ تصویر آپ کو کسی اور جانب بھی لے جا سکتی ہے اور بڑا تگڑا مقدمہ بنتا ہے. بہرحال فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.